بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمانے کی قسم ہے یا وقت کی قسم ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں۔ گویا نقصان سے بچنے کے لیے 4 چیزوں کو ضروری قرار دیا۔ ایک ایمان، ایک عمل صالح یعنی نیک عمل، دوسرے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا اور چوتھے صبر کی نصیحت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ انسان کی نجات کے لیے اور نقصان سے بچنے کے لیے صرف اپنے آپ کو نیک بنا لینا کافی نہیں، بلکہ دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرنا یہ بھی انسان کی نجات کے لیے ضروری ہے۔ بعض مواقع سے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں دوسرے کو حق بات پہنچا اور برائی سے روکنا یہ فرض عین ہو جاتا ہے۔ فرض عین اس فرض کو کہتے ہیں جو ہر شخص کے ذمے فرض ہے، اس کو فرض عین کہتے ہیں۔ جیسے نماز، ایک کی نماز دوسرے کے لیے کافی نہیں ہو سکتی، ہر ایک کے ذمے الگ نماز فرض ہے، اسی کو فرض عین کہتے ہیں۔ تو ایسی تبلیغ، ایسی دعوت، ایسا کسی کو اچھائی کا حکم کی تاکید کرنا، برائی سے روکنا فرض عین ہوتا ہے بعض اوقات، جس کی کچھ تفصیل میں نے پچھلے بیانات میں عرض کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں کسی شخص کو اقتدار حاصل ہو وہاں اس کے ذمے یہ فرض عین ہے کہ اپنے زیر اقتدار لوگوں کو حق کی اور نصیحت کرے اور وصیت کرے اور اس کو تبلیغ اور دعوت سے کرے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو آپ کسی ناجائز گناہ کے کام میں مبتلا دیکھ رہے ہیں اور قوی امید ہے کہ اس کو بتا دینے سے وہ بچ جائے گا، اس گناہ سے بات مان لے گا، تو وہاں پر بھی فرض عین ہے اس کو بتا دینا۔ ایک دوسری قسم کی تبلیغ اور دعوت وہ ہے جو فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساری امت میں سے اگر کچھ لوگ اس فریضے کو ادا کر دیں تو باقی لوگوں کا فرض بھی ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایک بھی اس فریضے کو ادا نہ کرے تو ساری امت گنہگار ہو۔ تو یہ دعوت اور تبلیغ کا ایک حصہ وہ ہے جو فرض کفایہ ہے، یعنی ساری امت کے ذمہ واجب تو ہے، لیکن اگر کچھ لوگ بھی وہ کام کر لیں گے تو کم از کم فریضہ ادا ہو جائے گا۔ وہ دعوت یہ ہے کہ اجتماعی طور سے لوگوں کو دین کی تعلیم دینا، دین کی طرف بلانا، وہ وعظ کے ذریعے ہو، تقریر کے ذریعے ہو، تحریر کے ذریعے ہو، لوگوں کے گھروں پر جا کر ان کو دین کی بات پہنچانا ہو، جو بھی طریقہ ہو، یعنی عمومی دعوت، عمومی تبلیغ کہ لوگوں کو بحیثیت مجموعی تمام غیر مسلموں کو اسلام کی تبلیغ کرنا اور مسلمانوں کو دین کی معلومات فراہم کر کے ان کو آمادہ کرنا کہ وہ دین کے اوپر صحیح عمل کریں، نیکیوں کو اپنائیں اور برائیوں کو چھوڑیں۔ یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہی ہے کہ ہر علاقے میں کچھ لوگ ہونے چاہیے جو اس کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ وہ لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہوں، دین کی تبلیغ کر رہے ہوں، دعوت دے رہے ہوں۔ اور یہ بات قرآن کریم نے بڑے عجیب انداز سے بیان فرمائی ہے کہ فرمایا امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ یعنی اب تک جتنی امتیں آئی ہیں، امت سے مراد ہوتی ہے وہ قوم جس کی طرف کوئی نبی بھیجا جاتا ہے، جس کی سربراہی کسی نبی یا پیغمبر کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، مختلف انبیاء کرام کی مختلف امتیں ہوتی رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں تم ان تمام امتوں کے مقابلے میں سب سے بہترین امت ہو، جتنی امتیں آئی ہیں ان میں سب سے بہتر امت تم ہو۔ اور اسی لیے فرمایا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نحن الآخرون السابقون، کہ ہم یعنی امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام اگرچہ آئے تو آخر میں ہیں، لیکن جو پہلی امتیں آئی تھیں ان پر سبقت لے گئی ہے یہ امت، تو زمانے کے اعتبار سے آخر میں ہے اور درجے کے اعتبار سے یہ امت پہلی ساری امتوں پر فوقیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ امت ہے حضور نبی کریم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
آپ کا معاملہ بھی یہی ہے کہ آپ سب سے آخر میں تشریف لائے، تمام پیغمبروں کے بعد سب سے آخر میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء بنایا، تمام انبیاء کرام کا سردار آپ کو بنایا، تمام انبیاء کرام میں سب سے افضل آپ کو قرار دیا، آپ کا درجہ تمام انبیاء کرام میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اسی طرح آپ کی امت کا بھی حال ہے کہ وہ آئی تو آخر میں ہے، لیکن درجے کے اعتبار سے اور اپنے مقام کے لحاظ سے یہ پچھلی امتوں پر فوقیت رکھتی۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت۔ پھر ایک عجیب جملہ آگے ارشاد فرمایا کہ اخرجت للناس، بہترین امت ہونے کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ تم وہ بہترین امت ہو جس کو دوسرے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمام انسانیت کے افراد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی تم صرف اپنے لیے پیدا نہیں کیے گئے کہ بس اپنا بھلا دیکھو اور مطمئن ہو جاؤ، نہیں، تمہیں پوری انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تمہارا مقصد وجود میں، تمہاری زندگی کے مقاصد میں یہ بات شامل ہے کہ تم صرف اپنا بھلا نہیں دیکھو گے بلکہ پوری انسانیت کا بھلا دیکھو گے، تمام انسانوں کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرو گے۔ کیا عجیب لفظ سوا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی یہ امتیاز ہے اس امت محمدیہ علیہ صاحب والسلام کہ وہ پیدا کی گئی ہے تمام انسانوں کے لیے، لہذا اس کے مقاصد زندگی میں یہ بات داخل ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کو حق کی اور صبر کی نصیحت کرے، حق اور صبر کا پیغام ان کو پہنچائے، یہ اس کے مقاصد زندگی میں داخل ہے۔ اور لفظ بھی یہ نہیں کہ تمہیں پیدا کیا گیا ہے دوسرے مسلمانوں کے لیے، نہیں، دوسرے انسانوں کے لیے، ساری دنیا میں بسنے والوں کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا۔ تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز یہ ہے کہ پہلے جو انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے تھے وہ کسی خاص قوم کے لیے آتے تھے، خاص علاقے کے لوگوں کے لیے آتے تھے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام تھے، وہ بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے، ان کی تبلیغ، ان کی دعوت، ان کا پیغام جو کچھ تھا وہ بنی اسرائیل کے لیے تھا۔ نوح علیہ السلام آئے، وہ اپنے قوم کے لیے آئے، تو وہ ایک مخصوص علاقے اور مخصوص قبیلے، مخصوص خاندان، مخصوص قوم کے لیے آیا کرتے تھے۔ لیکن حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آخر میں بھیجا گیا تو آپ کو ساری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں تمہارے پاس، سب کے پاس، صرف جزیرے عرب کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر۔ تو آپ کی بعثت ساری انسانیت کے لیے ہے، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کسی بر اعظم کا باشندہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس کو پہنچتی ہے۔ تو جس طرح نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے پیغمبر بنایا تو آپ کی امت کے لیے بھی یہ فرمایا کہ اخرجت للناس، یہ امت بھی تمام انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ یہ اس لیے پیدا کی گئی تاکہ یہ اپنے عمل سے، اپنی دعوت سے، اپنے تبلیغ سے، اپنے کردار و عمل سے ساری انسانیت کو بھلائی کا پیغام دے، اس لیے پیدا کی گئی۔ اور پھر آگے تفصیل بھی کر دی کہ لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی، کیا مطلب کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کے لیے پیدا کرنے کے معنی کیا ہے کہ تم دوسروں کو بھی بھلائی کی اور نیکی کی تعلیم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ یہ خصوصیت بیان فرمائی گئی ہے امت محمدیہ علیہ صاحب والسلام۔ اور علماء کرام نے اس آیت کریمہ کے تحت یہ فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا سلسلہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا کر دیا، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبوت کا دروازہ بند ہے، وحی کا سلسلہ منقطع ہے، تو جب نبوت کا سلسلہ ختم کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو انبیاء کا وارث اور انبیاء کا قائم مقام قرار دیا کہ اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار ہیں، آپ کے جو امتی ہیں، ان کو بحیثیت مجموعی یہ فریضہ سونپ دیا گیا ہے کہ جو کام انبیاء کرام پہلے کرتے آئے تھے، اب اے امت محمدیہ علیہ صاحب السلام وہ کام تمہیں کرنا ہے۔ پہلے انبیاء کرام جو تشریف لاتے تھے وہ دعوت دیتے تھے، بھلائی کی تلقین کرتے تھے، برائی سے روکتے تھے، اب یہ کام اے امت محمدیہ بحیثیت مجموعی تم کو کرنا ہے، تم کو انجام دینا ہے۔
تو اب امت محمدیہ علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کو بحیثیت مجموعی یعنی پوری امت مل کر یہ قائم مقام ہے انبیاء کرام، یعنی انبیاء کرام کا فریضہ اس کے ذمہ عائد ہو گیا ہے کہ یہ اس دعوت کو لے کر چلے جو انبیاء کرام علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ امت محمدیہ پر بحیثیت مجموعی یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اخرجت للناس کی ذمہ داری۔ لیکن اگر اس کا یہ مطلب ہو کہ ایک ایک فرد، ہر فرد پر یہ فریضہ کہ وہ ساری دنیا کو دعوت دے اسلام کی، تو اگر یہ بات اسی طرح فرض عین ہو جائے جیسے کہ نماز فرض عین ہے تو لوگ مشکل کا شکار ہو جائے۔ ہر ایک آدمی کے پاس یہ موقع نہیں ہوتا اور ہر ایک آدمی کی استطاعت میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کر دے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے امت محمد علیہ صاحب السلام کو بحیثیت مجموعی انبیاء کا قائم مقام قرار دینے کے بعد اور ان کے ذمہ فریضہ دعوت اور تبلیغ کا عائد کرنے کے بعد یہ چھوٹ دے دی۔ کیا چھوٹ دے دی؟ کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ یہ چھوٹ دے دی کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تم میں سے ہر فرد وہی کام کرے، اسی انداز سے کرے جیسے پیغمبر کیا کرتے تھے، لیکن تم میں سے ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تو منکم کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹ دے دی تم میں سے کچھ لوگ ضرور ہوں۔ اس کو فرض عین بنانے کے بجائے فرض کفایہ بنا دیا کہ اگر کچھ لوگ ہوں گے تو کم از کم فریضہ ساقط ہو جائے گا دوسرے لوگوں کا، لیکن اگر ایک بھی نہ ہو تو ساری بستی، سارے شہر کے لوگ، ساری امت گنہگار ہو۔ اسی لیے فرمایا گیا وہ جو میں نے حدیث آپ کو پہلے بھی سنائی تھی کہ کسی بستی کے اندر گناہ ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کرنے کے لیے جبریل علیہ السلام سے کہا تو جبریل نے کہا کہ یہاں تو ایک بہت نیک آدمی بھی ہے جس نے آپ کی کبھی نافرمانی نہیں کی۔ آپ نے فرمایا اسے بھی ہلاک کر دو۔ کیوں کر دو؟ اس لیے کہ برائی ہوتے ہوئے وہ دیکھ رہا تھا اور اس کے ماتھے پر بل بھی نہیں آیا، اس نے اس کو برا بھی نہیں سمجھا اور نہ اس کو درست کرنے کی کوشش کی۔ کیا مطلب؟ کہ وہ بستی اس فرض کفایہ سے غافل تھی، اور چونکہ غافل تھی کوئی بھی فرد اس فرض کو ادا نہیں کر رہا تھا، لہذا سارے گناہگار، یہاں تک کہ وہ عبادت گزار شخص بھی گناہگار تھا، لہذا اس کو بھی عذاب کا نشانہ اللہ تعالی نے بنوایا۔ تو بھائی یہ دعوت جو ہے اجتماعی دعوت، غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلانے کی دعوت اور مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنے کی دعوت، یہ دونوں جو ہیں یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اس امت کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ دیکھے کہ ہر بستی میں، ہر علاقے میں، ہر ماحول میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوں جو اس فریضے کو انجام دینے والے ہوں۔ تو اس کے یہ اگر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان سے خیر پھیلے گی، ان سے بھلائیاں پھیلیں گی، برائیاں مٹیں گی۔ لیکن اس کے لیے افراد ایسے چاہیے جو اس دعوت کی اہلیت رکھتے ہوں، یعنی ان کو دین کا صحیح علم۔ اگر علم صحیح نہیں اور کھڑا ہو گیا آدمی دعوت دینے کے لیے تو بغیر علم کے جب دعوت دیتا ہے تو وہ گمراہیاں بھی پھیلا دیتا ہے، وہ غلط بات بھی پھیلا دیتا ہے، غلط مسئلے لوگوں کو بتاتا ہے، دین کی غلط تشریح کرتا ہے، اس کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ فائدہ پہنچے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ لہذا اس کے کچھ شرائط ہے، کچھ آداب ہے جن کو مد نظر رکھ کر وہ فرض کفایہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی نے زندگی عطا فرمائی تو انشاءاللہ آئندہ اس کا میں بیان کروں گا، لیکن فی الوقت اتنی بات ہے عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ہماری امت میں ہر دور میں، ہر زمانے میں اس فریضہ کفایہ کو ادا کرنے والے موجود رہے ہیں، کوئی زمانہ اس سے خالی نہیں ہوا۔ اس امت محمد علیہ صاحب السلام کی یہ خصوصیت صحابہ کرام کے وقت سے لے کر آج تک الحمدللہ یہ فرض کفایہ کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی صورت میں ادا ہوتا رہا ہے، اور مختلف لوگوں نے یہ سعادت حاصل کی ہے، مختلف طریقوں سے حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ آج ایک نئی آفت یہ آ گئی ہے کہ آج اگر کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے دعوت کے نام پر تو یہ ضروری سمجھتا ہے کہ پچھلی جو کوششیں ہوئی ہیں ان کو کل عدم کرے، ان کو کنڈم کرے، ان کی برائی کرے کہ وہ تو اب تک تو کسی نے کوئی کام کیا نہیں تھا، آج میں کھڑا ہوا ہوں یہ کام لے کر۔ یہ بڑی گمراہی کی بات ہے۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے اور اس کے لیے اس امت محمدی علیہ صاحب السلام کو پیدا کیا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے ان اللہ یغرس لہذا الدین غرسا،
اللہ تعالیٰ اس دین کو قائم رکھنے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے پودے لگاتے رہتے ہیں، ہر دور میں لگائے ہیں اللہ تعالیٰ نے. تو کسی کی بھی ناقدری نہیں کی جا سکتی، کسی کو بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ پچھلے زمانے میں یہ بات نہیں تھی، آج نہیں پیدا ہو گئی ہے، اور پچھلے جو لوگ کر رہے تھے وہ سب غافل تھے اس فریضے سے. الحمدللہ ہر دور میں ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج اس گئے گزرے دور میں بھی یہ فریضہ کسی نہ کسی شکل میں امت محمدیہ ہر جگہ پر انجام دے رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو بھی قبول فرمائے، اور خاص طور سے ہمارے علاقے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس آخری دور میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تبلیغی جماعت وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ لائے، اور الحمدللہ 4 دانگ عالم میں دنیا کے چپے چپے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا پیغام اس نے پھیلایا ہے، پہنچایا ہے. الحمدللہ وہ اس کام میں لگی ہوئی ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عام مسلمانوں کے لیے اس وقت اس فریضے میں شامل ہونے کا بہترین راستہ یہ ہے. بعض لوگ تنقیدیں بھی کرتے ہیں، فلاں خرابی ہے، فلاں کمزوری ہے، فلاں باتیں ہیں. ارے بھائی، معصوم اس آسمان کے نیچے انبیاء کرام کے بعد کوئی نہیں ہے. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں اور کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں. جب کام پھیل جاتا ہے تو اس میں افراد و تفرید بھی ہوتی ہے. یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ بحیثیت مجموعی فائدہ زیادہ پہنچا ہے یا نقصان زیادہ پہنچا. تو الحمدللہ فائدے کا عنصر اس میں غالب ہے، اور اس کی وجہ سے تجربہ یہ ہے کہ الحمدللہ وہاں جانے سے لوگ دین سیکھتے بھی ہیں، خود سیکھتے ہیں، اس پر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دوسروں تک بات پہنچانے کا سلیقہ بھی آتا ہے. تو عام مسلمانوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کام سے اس وقت تعلق رکھنا اپنے دین کے تحفظ کے لیے اور سورہ عصر کی اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے نہایت مفید اور نہایت ضروری ہے.